على رسوله بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 دوسرا پارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیارے محبوب یہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، شراب اور جوے میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے کچھ، واسمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوے کا گناہ بہت بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ اس آیت مبارکہ میں شراب و جوے کے حوالے سے خاص طور پر ذکر کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں جہاد کے حوالے سے بتایا گیا جس سے قوم، ملت، دین کی بقا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ شراب اور جوا ایسی شے ہے جو قوم، دین، ملت اس کو تباہ کر دیتی ہے، اس کو برباد کر دیتی ہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائیں تو وہاں صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ جوا عام ہے، شراب عام ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مقدس ہستیاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بارے میں فیصلہ کر دیجئے، کیونکہ جوا مال برباد کرتا ہے، شراب عقل کو ختم کرتی ہے، اور میں فیصلہ فرما دیجئے۔ رب تعالیٰ کرم ہوا، فضل ہوا، یہ آیت مبارکہ نازل ہوا کہ محبوب آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب و جوے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام بہترین جماعت، بہترین، دیگر انبیاء و رسول کو بھی ان کی جماعت دی گئی، جسے عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کا حوارین کہا گیا۔ دیگر کو جو جماعت ملی انہوں نے اپنے انبیاء و رسول سے بے شمار سوالات کیے، لیکن حضور کی جو جماعت صحابہ کرام کی کتنی شاندار جماعت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ نے فقط اتنی بڑی جماعت ہو کر بھی 13 سوالات کیے، فقط 13، اور ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 13 کے 13 سوالات کو جو ہے قرآن مجید میں سوال کے ساتھ نقل فرما دیا، 13 کے 13 سوالات۔ یسألونک جہاں جاتا ہے 13 سوالات تھے، 13 کے 13 قرآن مجید میں میرے رب نے نقل فرما دی، یہ بھی ان کی ادائیں ہیں۔ اب یوں دیکھا جائے تو یہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو بھی ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ جس طرح والدین کے طفیل بندہ دنیا میں تشریف لایا تو ان کا بھی احسان ہے، ان کے ذریعے و واسطے سے دنیا میں آنا ہوا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے مسلمانوں پر، ان کے ذریعے قرآن، دیگر مسئلے مسائل، ایمان جیسی نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی جماعت
اب دیکھیں سوال پوچھ رہے ہیں اللہ کو، ان کے سوال بھی اتنے محبوب ہے کہ جتنے سوال پوچھیں گے سب میرے رب نے قرآن مجید کے اندر نازل فرما دی، تو قیامت تک پڑھنے والا جب پڑھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ صحابہ تھے جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا، اور ان کا سوال پوچھنا ہوا قیامت تک آنے والے حضور کی امت کے لیے فوائد ہی فوائد۔ انہوں نے پوچھا، اس سے محفوظ کیا گیا۔ اب جب کوئی کسی کے ذہن میں اس سوال کے بارے میں آئے گا، قرآن مجید کھولے گا، جواب رب کی طرف سے موجود ہے۔ تو یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کے بارے میں خود قرآن مجید بھی بے شمار مواقع پر ان کے فضائل و بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے ان کی کیا شان تھی۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر کہتے ہیں شراب، ڈھانپنا، خمار اسی سے کہا جائے چادر کو کہ وہ بھی ڈھانپ لیتی ہے سر کو، بال کو، اور عقل کو چھپانا، کیونکہ عقل بھی سے چھپ جاتی ہے، شراب پینے والا بے عقل ہو جاتا ہے۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ہمارے معاشرے میں بہت رائج، بہت زیادہ۔ وہ اگرچہ نام غیر مسلموں کی طرف ہو، لیکن جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ان چیزوں کا پایا جانا یہ سوائے تشویش کے، سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں، کہ ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک ایریا ہوتا ہے، اس ایریے کے اندر ایک کالونی علاقہ، اس میں جو لوگ بسنے والے ہوتے ہیں اس کے تحت ہی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اب جہاں پر اس قسم کے معاملات نہ ہو، مسلمانوں ہی کی اکثریت ہو، وہاں ان چیزوں کا پایا جانا، جوئے کے اڈے ہو الیاذ باللہ یا شراب کے معاملات ہوں، تو یہ کسی اور جانب بھی اشارہ کر دیتا ہے، کیونکہ دکاندار اس جگہ پہ دکان کھولے گا جہاں اس کی دکان چلے، اور جہاں اس جگہ پہ کبھی دکان نہیں کھولے گا جہاں اس کی دکان نہ چلے۔ تو جب کھلی ہے تو اس کا مطلب اطراف میں سارے مسلمان ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ تو ہے، بلکہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔ قل فیہما اسم کبیر، میرا رب فرماتا ہے بڑا گناہ ہے، بڑا، شراب میں اور جوئے میں۔ میسر جوئے کو کہا جاتا ہے، اور یسر سے ہے معنی آسانی، کیونکہ آسانی کے ساتھ کسی کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، آسانی کے ساتھ۔ دو طرفہ جب مال کا معاملہ ہو نا وہ جوا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ مال یا تو آئے گا یا سارا ہی چلا جائے گا، جوا بن گیا، اور نقصان ہی نقصان، فساد ہی فساد۔ کیا نقصان ہے آگے آئے گا، تاش ہے، شطرنج ہے، لاٹری، ہر وہ شے جو پیسے کی عوض ہو، کرکٹ میچ ہو رہا ہے پیسے لگا دیا الیاذ باللہ، سر جوئے میں شامل ہے، کیونکہ یا تو آئے گا پیسہ یا تو جائے گا۔ یہ پرچیوں کی صورت میں جو نمبرنگ کی جاتی ہے اس میں بھی یہی حکم ہے، پرچیاں ہوتی ہیں، نمبر دے دیے جاتے ہیں، فلاں تاریخ کو پرچی یہ کھلے گی، دیکھ لینا نمبر آیا نہیں آیا تو پیسے لے لینا، گیا نہیں آیا تو جو پیسے دیے وہ گئے۔ اس وقت مسلمانوں کو طرح سے جو ہے نا وہ جوئے کی طرف لگایا جا رہا ہے، نئے نئے نام رکھ کے۔ جیسے کسی بوتل کے اندر پیشاب کو، نجاست کو بھر لیا جائے، اوپر ارک گلاب لکھ دیا جائے تو ارک گلاب نہیں بنے گا، یہ تو آپ کا نام ایسا ہے، اندر جو اس کا ہوگا وہ اندر ویسا ہی رہے گا، نام لکھنے سے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ طرح طریقے سے مسلمانوں کو بہت ایسے طریقے آپ سوچ نہیں سکتے، ہر دوسرے تیسرے دن ایک نیا سوال آ جاتا ہے، اس کام کے بارے میں کیا رائے ہے علماء دین کی۔ اب وہ سوال کے اوپر ایک ہفتے تک تحقیقات چل رہی ہوتی تو اس سے پہلے پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ اس پہ کیا آپ کہتے ہیں، یعنی کس قدر مسلمانوں کو الجھایا جا رہا ہے۔ نوٹوں میں بڑی چمک ہے، بہت زیادہ، اس کی چمک آنکھوں پہ لگتی ہے، بندہ اندھا ہو جاتا ہے، پھر وہ نوٹ جو بتاتی ہے بندہ وہ کام کرتا ہے، اپنی عقل کے تحت نہیں چلتا۔ اس قسم کے بے شمار معاملات، بے شمار آج معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، جس کی بہت بڑی تعداد جو ہے مسلمان ہونے کے باوجود یہ کام ملوث ہے، اس میں کرتی نظر آ رہی، پرواہ نہیں، فکر ہی نہیں، کہاں سے آ رہا ہے پرواہ نہیں، آنا چاہیے بس الیاذ باللہ، آنکھ بند ہوئی سب اوپر رہ جائے گا۔ اس کے بعد زبردست قسم کا حساب ہوگا، ایک ایک پئی کا حساب ہوگا، عجیب و غریب خرافات کے معاملات میں لگا ہوا، عجیب و غریب۔ الامان والا، پھر اس سے بہتر تھا ایک چنے کی ریڑھی لگا لیتا بندہ، آلو چھولے بیچ لیتا، سموسے بنا لیتا، چیز کی ریڑھی لگا لیتا، کچھ اور کام کر لیتا، کم از کم اگر سے کمائی کم تھی لیکن حلال تو تھی،
کمائی کم تھی لیکن برکت والی تو تھی. وہاں سے اگر 2 لاکھ مل رہے یہاں سے 20,000 مل رہے, 20,000 ان 2 لاکھوں سے بہت زیادہ افضل ہے. اس میں حساب بھی نہیں ہونا, ساتھ میں عذاب میں گرفتار بھی نہیں ہونا. حدیث مبارکہ میں یہاں تک ہے جو جسم کی بوٹی حرام کمائی سے اگی, جب اناج کھاتے ہیں بوٹی کچھ نہ کچھ بڑھتی ہے, فرمایا جو جسم کی بوٹی, جسم کا جو حصہ حرام کمائی سے اگا ہے, بہتر ہے وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے. برداشت کر سکتے ہیں, ہماری یہ حیثیت کیفیت ہے. لیکن آج مسلمان مزے لے لے کر جو ہے ان چکروں میں پڑے ہیں, الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. فرمایا اسم کبیر, بڑا گناہ ہے اس میں, عقل بھی جاتی ہے, جوے سے حرص بھی بڑھتی ہے, جھگڑے فساد بھی ہوتے ہیں, مال بھی ضائع ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ نماز خدا کے ذکر سے بندہ دور ہو جاتا ہے. یہ سارا فساد, جو عقل جب چلے گئی وہی تو تھی جو صحیح راہ بتاتی ہے, اب وہی نہیں رہی. جب عقل کو اس نے ڈھانپ لیا بندہ وہ ہوش میں نہیں ہے. فرمایا سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا نقصان والا معاملہ تو یہی ہو گیا, اس نے عقل کو چھپا دیا شراب میں. جب عقل کو چھپا دیا اب بندے کو پتہ ہی نہیں وہ اس کو کرنا کیا ہے. اب وہ غلط سے غلط کاموں کی طرف بڑھے گا, کیونکہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. نفس تو انسان کو کھینچ کے غلط کاموں کی طرف لگاتا ہی ہے نا. اب باہر اگر اللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ, بہت بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی, اگر باہر اگر ناچ گانے تماشا اور آپ دیکھو رش کتنا لگ جائے گا. اسی طرح مسجد میں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح مؤذن پکارا, آپ دیکھو مسجد میں کتنا رش ہے. کسی کہنے والے نے کہا نا کلب کے اندر لوگ جاتے پیسہ دے کر, وہاں کتنا رش لگ گیا. حالانکہ پیسہ دے کے جا رہے ہیں, مسجد میں بغیر پیسے کے آنا ہوتا لیکن لوگ نہیں آتے. عجیب سے معاملات ہیں, کیونکہ نفس جو ہے نا برائی کی طرف فوراً مائل کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, فرمایا نفس تو نفس ہمارا برائی کی طرف فوراً کھینچتا ہے, آ جا برائی کی طرف, تیزی سے کھینچتا ہے, 99% کھینچتا ہے وہ. جبکہ اچھائی کی طرف جب اس کی بات کی جاتی ہے نا تو 1%, اس میں بھی اس کی چاہت ہوتی بھلا دوں اس کو, بلاؤں گا تو پڑے گا ہی نہیں, بھول جائے گا. نہیں ہوتا بعض اوقات کام کاج میں بندہ مشغول ہوتا ہے, الیاذ باللہ. اذان ہوئی پتہ ہی نہیں, کام میں لگا رہا, جب دوسرے ٹائم کی اذان بھی نا فوراً ہل گیا, یہ کیا ہو نماز ہی بھول گیا, الیاذ باللہ نماز بھول گیا. کتنا بڑا جرم کر دیا. ہمارے وہاں ایک کسٹمر آیا, اتفاق مغرب کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ ایسا ہے کہ تمام مساجد میں ایک ساتھ ہوتی ہے, سب چلے گئے پوری ٹیم سب مسجد میں, چلو بھائی نماز پڑھنے. جو روز کا معمول ہے رب کے کرم و فضل سے, کام کرنے والا وہ بھی دکان چھوڑ کے جائے, جو کام کر رہا ہے وہ بھی جائے, جو سیٹ ہے وہ بھی جائے, سارے چلے. اصول یہی ہے سب چلے جائیں, دکان کسی تیسرے شخص کے حوالے. اب بیٹھنے کی اجازت نہیں, کیونکہ اب رب کی طرف سے اعلان ہوا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. اب کیوں بیٹھو گے, اب بیٹھنے کی حاجت نہیں. باقی زور عصر عشاء آپ کو پتہ ہی ہے, تو ایسے ٹائم ہے کہ اس میں مساجد میں دیگر اوقات کار ہوتے ہیں, جماعت آسانی سب کو مل جاتی ہے وقتاً فوقتاً. لیکن اب مغرب میں کیا کیا جائے, چلو اتفاق کمپنی کا ایک بندہ آیا, جیسے ہم نماز پڑھ کے دکان میں پہنچے, اپنی سیٹ پر حاضر ہوئے تو وہاں پر اس کمپنی کا شخص ناراض ہے, بولا 3 بار میں نے چکر لگا لیا. کیا ہو گیا بھائی, کیا کوئی بھی نہیں, ایک بندہ بھی, کوئی ایک بندہ تو ہو. میں نے اس کو ڈائریکٹ یہ بات کہی, میں نے کہا کیا آپ نے اذان نہیں سنی, کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ جو آواز ہمارے کان میں گئی, جس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ اب رب نے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز کے لیے آ جاؤ, تو ہم نے سب چھوڑا, اپنا مال و متاع سب چھوڑ کے چلے گئے. تمہارے کان میں بھی تو آواز گئی تھی, تم تو ویسے روڈ پہ پھر رہے تھے, تم کیوں مسجد تک نہیں پہنچے؟ اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ سب چلے گئے. تو نماز پڑھنے سبھی جائیں گے, سب پر فرض ہے, ایک پہ تو نہیں ہے. اتنا وہ شرم سے جھک گیا اس کا چہرہ, پریشان ہو گیا, میں نے کیا کہہ دیا اس کو. یہ حال ہے مسلمانوں کا. اللہ کے بندے تم نے نہیں سنی آواز, اذان کی آواز, اب لوگ گئے تو کہاں گئے ہوں گے, نماز کے لیے. کیا پریشانی کی بات ہے, فرض کام کرنے کے لیے کہ تجھے پریشانی ہو رہی ہے. یہ جو مال و متاع ہے اس کو ہم استعمال کر سکیں گے, گارنٹی ہے. جس کام کے لیے ہم نے نماز کو چھوڑا, کیا اس کام ہمیں فائدہ دے گا, گارنٹی ہے نہیں. آج دیکھتے آج کل معاملہ کیسا برعکس ہو گیا کہ اسکول کے لیے ماں بچے کو اٹھا رہی ہے, اٹھ جا 7 بجے میں اٹھا رہی ہے. اس ماں سے پوچھو اللہ نے تجھے عقل دی ہے, تو نے 6 بجے بچے کو اٹھایا تھا نماز کے لیے؟ اس کی فکر نہیں ہے. اسکول پڑھ لے, کیوں؟ دنیا اس کی سمجھ جائے گی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے, دنیا تو بہت دور کی بات ہے, تیرے بھی ساتھ رہے گا نہیں رہے گا تجھے تو یہ بھی نہیں پتہ, آگے تیرا کتنا ساتھ دے گا تجھے تو یہ بھی نہیں پتہ.
تو آئی اس کو اسکول پڑھانے والی؟ پہلے رب کی یاد میں لگا، جب وہ رب کی یاد میں مشغول ہوگا نا، پھر تجھے بھی کبھی نہیں بھولے گا، ساتھ دنیا بھی اس کی سنور جائے گی، آخرت بھی اس کی سنور جائے گی۔ اصل کام کی طرف آنا۔ جو رب کو ہی بھول گیا، میرا رب اسے بھول گیا۔ یہ رب کو بھول جانا نا بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ یہ جو حال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ رب کو بھول گیا۔ اسکول نہیں بھول رہے، رب کو بھلا دیا، وہ بھی اجتماعی طور پہ، پورا گھر سویا ہوا ہے۔ مسلمان کا گھر ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مسلمان کے گھر کا تو یہ نظارہ ہے ہی نہیں کہ فجر کا وقت تو لائٹ بند ہو، سب سوئے ہوئے ہو۔ مسلمان کا گھر تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسکول کا وقت ہوگا، سب جاگے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے، اس کو بھی بھیجا جا رہا ہے، ماں پیار کر کے بھیج رہی ہے، 1 گھنٹہ پہلے اس پہ لگا رہی ہے، کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، صفائی وغیرہ، یہ وہ سارے معاملات۔ تو یہ ہمارا ذہن دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ ہمیں آخرت کی طرف توجہ ہی ہماری ہٹ گئی، اور یہ سارے معاملات شیطان کی طرف سے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور میں نے مال و متاع دفن کیا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا، نہیں مل رہا، کچھ حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ ہی نہیں ہے، رات کو جا وضو کر، مصلی بچھا، نوافل شروع کر، فجر تک پڑھتا رہے، پتہ چل جائے گا۔ اتنا خوش ہو گیا، بولا او سبحان اللہ، بہترین مشورہ۔ گیا، جائے نماز بچھائی، نوافل پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھتا رہا۔ ابھی چند رکعتیں پڑھی، ذہن میں بات آ گئی کہ میں نے کہاں دفن کیا ہے، فوراً جگہ پہ گیا، اپنا خزانہ پا لیا۔ صبح ہوتے ہی امام اعظم کی بارگاہ میں آ گیا، ہاتھ پاؤں چھومنے لگا، بڑا خوشی، بڑا مسرت میں وہ شخص ہے۔ کہ حضور آپ کی مہربانی، مگر یہ تو بتائیں آپ کے پاس یہ آئیڈیا آیا کہاں سے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے؟ کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرمایا اچھا تو یہ پوچھتا ہے کہ اس سوال کا جواب میرے پاس کہاں آیا؟ میں اور آگے کی تجھے بات بتاتا ہوں۔ تیرا کام ہو گیا؟ کہاں میرا کام ہو گیا؟ فرمایا جب تیرا کام ہوا نا تو بھی بد نصیب ہے، اس کے باوجود تو نے ساری رات نماز نہیں پڑھی، یہ بھی میں تجھے بتاتا ہوں۔ وہ اور پریشان ہو گیا، بولا یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ مجھے خزانہ مل گیا، یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ اس کے ذریعے سے ملے گا، یہ بات بھی آپ کو پتہ چل گئی کہ میں نے ساری رات نماز پڑھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ یہ تو میں بہت زیادہ حیران ہو گیا آپ کی ان باتوں کو سن کر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جب تیرا سوال مجھ تک پہنچا کہ تیرا خزانہ زمین کے اندر دفن ہو گیا، نہیں مل رہا، تو میں نے نماز پڑھنے کا اس لیے کہا کہ شیطان کب چاہے گا کہ تو ساری رات عبادت کر، جب اس کو پتہ چلے گا تو ساری رات عبادت کرنے والے آئے تو وہ چند رکعتوں کے اندر ہی تیرے ذہن میں بات ڈال دے گا کہ فلاں جگہ پہ خزانہ پڑا ہے، جا کے لے لے، کہیں ایسا نہ ہو ساری رات تو نماز پڑھ کر بخشا جائے، تو وہ تیری کام بخشی چاہے گا، تیرے ذہن میں بات ڈال دے گا کہ تاکہ تیرا کام ہو جائے۔ نہیں بولتے کبھی نیند نہیں آ رہی ہو، کیا کریں؟ پہلے اللہ اللہ ذکر شروع کرو، جیسے کچھ دیر اللہ اللہ پڑھے گا نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا صبح ہو گئی، نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا، وجہ کہ وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر ہو، شیطان تو بھگا رہے لوگوں کو۔ اب جو چاہے گا نا، سوچے گا کہ بندے نے ذہن بنا لیا اب عبادت کرے گا، تو اس کو فوراً دور کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عبادت سے دور ہو جائے۔ یہ نہیں دیکھتا آپ رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے، مقدس مہینہ، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اب نفس نے کس طرف لگا دیا؟ الم ترا پڑھا جائے۔ کیوں پڑھی جائے الم ترا؟ ٹھیک ہے قرآن مجید ہے، لیکن پورا قرآن مبارک ہے، سنت مبارک ہے، اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ کیا حفاظ کرام کم ہے؟ ہر گلی کے اندر 10 حفاظ کرام موجود ہے۔ وہ زمانہ تھا آج سے 12-15 سال پہلے، جن کو یاد ہو جانتے ہیں، 15 سال پہلے ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ حفاظ کرام کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، پروٹوکول ہوتا تھا، ان کو بڑے عزت کے ساتھ، حوصلہ افزائی کے ساتھ تلاش کیا جاتا تھا، کہیں مل جائے، نہیں ملتے تھے، بہت مشکل ہوتی تھی، بہت مشکل۔ پھر آخر کا چاند رات کو اعلان ہوتا تھا کہ الم ترا سورہ فیل پڑھائی جائے گی۔ وہ مجبوری والا معاملہ تھا، کیا کرے؟ آج تو کوئی مجبوری نہیں، لیکن نفس نے لگا دیا نا، شیطان نے لگا دیا اس طرف کہ وہ تو چاہتے ہیں آہستہ آہستہ، کوئی شیطان کا کام قطعاً یہ نہیں کہ آپ کو فرض سے فوراً روک دے گا، نہیں، وہ پہلے آپ کو نوافل سے روکے گا، پھر آپ کو سستی دلائے گا کہ بیٹھ کے پڑھ لیا کر، نفل کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، بیٹھ کے پڑھ لے، آدھا ثواب ملے گا تو صحیح نا، بندہ بولے چلیے بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، پھر بیٹھنے سے نوافل سے چھڑوائے گا، پھر نوافل سے چھڑانے کے بعد پھر اس کے بعد وہ سنتوں سے چھڑوائے گا، پھر سنتوں سے دور کرنے کے بعد پھر فرض سے چھڑائے گا، ایک ساتھ فرض سے نہیں چھڑاتا یہ آہستہ 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 آپ دل کے اندر ڈال دیا کہ الحمد للہ پڑھ لیا کر، بس تراویح تو تیری ہو جاتی ہے نا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک ہی تو مہینہ تھا، کتنی دیر لگنی تھی؟ سورہ فیل پڑھ کے تراویح پڑھی، کتنی دیر لگ گئی؟ کتنی دیر لگی؟ آپ اندازہ لگائیں، 25 منٹ لگ گئی، اور اگر سورہ قرآن مجید پورا پڑھا تو کتنی منٹ لگتی؟ 50 منٹ تقریباً۔ یہ 25 منٹ تجھ پہ اتنی بھاری لگ گئی
حالانکہ پورا سال نہیں پڑھنا، حالانکہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھنا۔ یہ 25 منٹ تو رمضان المبارک کے مقدس راتوں میں آپ لوگ دیکھیں، لوگ ہوٹلوں پہ بازاروں میں گزارتے 25 منٹ کیا بلکہ 2-2 3-3 گھنٹے۔ لیکن تیرا مسجد میں آ کے یہ فیصلہ کرنا، تیرا مسجد میں آ کے اس بات کو سوچنا کہ ختم قرآن نہ ہو، والعیاذ باللہ، شیطان بہت حاوی ہے، بہت حاوی، بہت زیادہ تیرے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے تو یہ فیصلے کر رہے ہیں، ورنہ تو یہ فیصلہ ہوتا ہی نہیں۔ تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ امام اعظم کی بارگاہ میں اس شخص آتا ہے، کہتا حضور کچھ کرم فرمائیے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا میں نے اسی وجہ سے اندازہ لگا لیا کہ جب تو عبادت شروع کرے گا شیطان تیرے دل میں فوراً بات ڈال دے گا کہ جا تیرا خزانہ فلاں جگہ پڑا ہوا ہے، لیکن تو کتنا بد نصیب ہے۔ اب تجھے چاہیے تھا جب تجھے پتہ چل گیا نا میرا خزانہ وہاں رکھا ہے، اب تو اپنے نفس کو مارتا، شیطان کو بھگاتا اور رب کو راضی کرنے کے لیے شکرانے کے طور پہ ساری رات نماز پڑھ کے گزارتا، کیونکہ تیرا کام تو ہو گیا نا۔ تو اب جب کام ہو ہی گیا، اس جگہ کا تجھے پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پہ خزانہ دفن ہے، تو اب عبادت تو جاری رکھتا، اب شکرانے کے طور پہ پڑھ لیتا۔ جو ہماری صبح تک کی بات ہوئی تھی، صبح تک عبادت تو کرتا، لیکن تو نے وہ نہ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ عبادت کے قریب جائے۔ آگے باتیں بہت ساری ہیں، آگے اس کے شراب اور جوئے میں کیا کیا خرافات ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، آگے اس کو نفع کیوں فرمایا گیا، اس کی ساری بات ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو مزید اس درس کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شراب اور جوئے اور معاشرے کی تمام خرافات برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نماز جیسی عظیم عبادت اور دیگر تمام عبادتوں میں ہمیں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔